بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، ہمارا سلسلہ گفتگو تفسیر کا یہاں تک گفتگو پہنچ چکی ہے، رب المشرقین و رب المغربین۔ اب یہ ہے کہ گفتگو کو دیکھنا یہ ہے کہ پروردگار عالم مسلسل نعمات کا ذکر کرتا چلا آ رہا ہے، مختلف نعمات کا ذکر کیا گیا اور یہاں تک گفتگو پہنچی رب المشرقین و رب المغربین۔ اب یہاں پر گفتگو یہ دیکھنا ہے کہ مشرق سے کیا مراد ہے اور مغرب سے کیا مراد ہے۔ مشرق سے مراد یہ ہے، جو اس کا لغوی معنی ہے وہ ہے الضیاء، یعنی روشنی۔ روشنی کے معنی میں ہے مشرق، اور اسی طرح سے یہ ہے کہ مغرب کے معنی ہے انتہاء الشیء یا حد الشیء، کسی شے کی انتہا اور آخری حد کو مغرب کہا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، اب یہ ہے کہ لفظ مشرق اور مغرب استعمال ہوتا ہے۔ مشرق کے ظرف مکان ہے، جیسے کہ مسجد جس جگہ پر سجدہ کیا جائے اسے کہا جاتا ہے مسجد، اور اسی طرح سے مصلی جس جگہ پر نماز پڑھی جائے اسے کہا جاتا ہے۔ تو یہ بھی مشرق یعنی روشن ہونے کی جگہ، مغرب یعنی اپنے انتہا کو پہنچ جانے کی جگہ، یہ اس کا اپنا لغوی اعتبار سے معنی کیا جائے گا۔ اس میں عزیزان گرامی کچھ خاص یہ دیکھنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ قرآن کے اندر لفظ مختلف طریقوں سے استعمال بھی ہوا ہے۔ کبھی لفظ مشرق اور مغرب استعمال ہوا ہے، اور کبھی رب المشرقین و رب المغربین یوں استعمال ہوا ہے، اور کبھی مشارق اور مغارب کے حوالے سے استعمال ہوا ہے، اور باقاعدہ اس پر آیات موجود ہیں۔ ایک آیت میں یوں دیکھا جا رہا ہے قُلِ اللّٰہِ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم۔ یہاں یہ ہے کہ قل، اے میرے حبیب کہہ دیجئے، مشرق اور مغرب اللہ کے لیے ہے، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ ہدایت کرتا ہے جو چاہتا ہے کہ اس کی ہدایت ہو جائے صراط مستقیم کی طرف۔ یہاں پہ آپ اگر دیکھیں تو للہ مشرق والمغرب استعمال ہوا ہے، اور آج کی ہماری خود آیت کے اندر بھی رب المشرقین و رب المغربین یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے۔ اور اسی طرح سے یہ ہے کہ مشارق اور مغارب کا بھی لفظ استعمال ہوا ہے قرآن کے اندر، فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون، کہ یہاں پر مشارق اور مغارب کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ عزیزان گرامی، یہاں پر خصوصیت کے ساتھ دیکھنا یہ ہے کہ آیا مشارق اور مغارب کا معنی کیا ہے۔ کبھی مشرق اور مغرب استعمال ہو رہا ہے، کبھی مشرقین و مغربین استعمال ہو رہا ہے۔ تو اس کا معنی کیا ہے؟ مشرقین یعنی دو مشرق، مغربین یعنی دو مغرب، اور اسی طرح سے برب المشارق والمغارب یہاں پر مشرق کی جمع استعمال ہو رہی ہے۔ تو اب ان آیات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، لہٰذا یہ ہے کہ اس کو سمجھا جائے۔ مفسرین نے اس پر گفتگو مختلف انداز میں کی ہے، اور ایک یہ ہے کہ مشرقین اور مغربین کا معنی یوں کیا ہے کہ یعنی ایک مشرق چاند کے لیے ہے اور ایک سورج کے لیے ہے، لہٰذا اس وجہ سے مشرقین دو استعمال ہوئے ہیں، اور مغربین بھی اسی طرح سے کہا جاتا ہے کہ دو استعمال ہوئے ہیں۔ لیکن اس سے زیادہ ہم اگر گہرائی میں جائیں تو وہ یہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے جب ممبر سلونی پر بیٹھ کر یہ اعلان فرمایا کہ سلونی قبلا تفقدونی، تو اس دور میں کچھ لوگ آئے اور آ کر مختلف سوال کرتے، ان میں سے ایک زندیق آتا ہے، اور زندیق آنے کے بعد حضرت علی علیہ السلام سے مختلف سوال کرتا ہے اور پھر اعتراضات کرتا ہے اسلام کے اوپر۔ لہٰذا حضرت علی علیہ السلام ان کے مختلف جوابات دیتے ہیں سوالوں کے،
اور اس اعتبار سے یہ ہے کہ وہ مفصل روایت موجود ہے، اور یہ روایت کئی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ احتجاج طبرسی کے اندر موجود ہے، تفسیر صافی کے اندر موجود ہے، نور الثقلین کے اندر موجود ہے، اور بحار الانوار کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور بہت ساری اور بھی کتابیں ہیں کہ جن کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اور اسی طرح سے مفصل وہ روایت ہے، لیکن ہم اپنے جو شاہد مثال ہے، ہمارا محل گفتگو ہے، اس پر ہم گفتگو کرتے ہیں۔ یہ ایک مرتبہ زندیق جو ابن کعوہ ہوتا ہے، یہ آتا ہے اور آ کر سوال جب کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یا امیر المومنین، میں نے چند چیزوں کو تناقض پایا ہے اللہ کی کتاب میں۔ اب جب وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے تناقض پایا ہے اللہ کی کتاب میں، یہ احتجاج طبرسی کی روایت ہے، جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 259۔ یہ کہتا ہے کہ کالا یا امیر المومنین وجدت تو کتاب اللہ ہے، میں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کے اندر نعوذ باللہ بعض چیزوں کو پایا ہے، ینقض بعضہ بعضا، بعض چیزیں بعض چیز کو نقض کر رہی ہیں، توڑ رہی ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کالا ساکلت کا اموں کا، اے زندیق تمہاری ماں تمہارے ماتم پر بیٹھے، تم یہ کیا سوچ رہے ہو؟ یبن کعبہ، تمہیں اس چیز کا احساس بھی ہے یا نہیں؟ فرمایا کتاب اللہ یصدق بعضہ بعضا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب تو ایسی ہے کہ بعض کی تصدیق کرتی ہے، جو چیز سمجھ نہیں آتی وہ آ کر اس کو بیان کرتی ہے، یعنی مجمل کو مبین کرتی ہے۔ تو عزیزان محترم، یہاں پر امیر المومنین علیہ السلام نے جواب دیا اور پھر فرمایا ولا ینقض بعضہ بعضا، اور بعض کو نقض نہیں کرتے، فصل اما بدا لکا، جو چاہتے ہو تم پوچھو اس کے بارے میں سوال کرو۔ کالا یا امیر المومنین، کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے، سمیتہ یقول، کہتا ہے کہ یہ میں نے سنا ہے، رب المشارق و رب المغارب، یہ بھی میں نے سنا ہے۔ وقال فی آیت اخری، دوسری آیت میں نے سنا ہے رب المشرقین و رب المغربین، میں نے دوسرے مقام پر یہ سن رکھا ہے کہ 2 مشرق ہیں اور 2 مغرب ہیں۔ وقال فی آیت اخری رب المشرق والمغرب، اور ایک الگ آیت میں یہ ہے کہ رب مشرق بھی ہے اور مغرب بھی ہے۔ تو یہ جب یہ کہتا ہے تو امام علیہ السلام دوبارہ پھر ارشاد فرماتے ہیں کالا سکلت کا اموں کا، اے زندیق تمہاری ماں تمہارے ماتم پر بیٹھے، تمہیں قرآن کی کچھ سمجھ بھی ہے یا نہیں ہے؟ فرمایا ہاذا مشرق و ہاذا مغرب، یہ مشرق ہے اور یہ مغرب ہے، جو ہم متعارف طور پر جسے کہتے ہیں کہ عام طور پر ہم اشارہ بھی کرتے ہیں، یہ مشرق ہے اور یہ مغرب ہے۔ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ ہے مشرق اور یہ ہے مغرب، جو آپ کی سمجھ میں میان۔ فرمایا اس کے بعد وَأَمَّا قَوْلُهُ رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ، اور مشرقین اور مغربین کا کیا معنی ہے؟ تو فرمایا، توجہ چاہتا ہوں، فرمایا ان مشرق الشتاء علیحدہ و مشرق السیف علیحدہ۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، ذرا یہ تھوڑی سی بات دقیق ہے، توجہ سے، بہت توجہ۔ فرمایا کہ یہ رب المشرقین و رب المغربین سے یہ مراد ہے کہ مشرق شتین، شتا کہتے ہیں سردی کو، فرمایا کہ سردی کا مشرق الگ ہے، و مشرق السیف علیحدہ، اور گرمی کا مشرق الگ ہے، یعنی دونوں الگ الگ مشرق ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں سے سردیوں میں سورج طلوع ہوتا ہے وہاں گرمیوں میں نہیں ہوتا، اور جہاں گرمیوں میں طلوع ہوتا ہے وہاں سردیوں میں طلوع نہیں ہوتا۔ یعنی امیر المومنین علیہ السلام فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ 2 مشرق ہیں سورج کے، ایک سردیوں کا مشرق ہے اور ایک گرمیوں کا مشرق ہے، اور باقی جو کچھ بھی ہے ان دونوں کے درمیان میں ہے۔ توجہ فرمائی آپ نے، مشرقین بھی اسی طرح سے، یعنی 2 مشرق، ایک سردی کا ایک گرمی کا، اور باقی جو بھی موسم آتا ہے، اور اسی سے موسم پیدا ہوتے ہیں، اور موسم انسان کی زندگی کے لیے کتنے ضروری ہیں آپ بہتر سمجھتے ہیں۔
لہذا امیر المومنین متوجہ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ دو مشرق اور دو مغرب تمہارے لیے موسم کا حال لاتے ہیں، موسم کو تبدیل کرتے ہیں، موسم بناتے ہیں۔ لہذا یہاں پر پروردگار عالم یہ کہہ کے متوجہ یہ کر رہا ہے کہ یہ دو مشرق اور دو مغرب سے مراد یہ ہے کہ ایک سردیوں کا ہے اور ایک گرمیوں کا ہے۔ اسی طرح سے مغرب سے بھی یہی مراد ہے کہ مغرب بھی ایک سردیوں کا ہے اور ایک گرمیوں کا ہے، تاکہ موسم الگ الگ ہو جائے۔ اور اسی طرح سے روایت کا سلسلہ آگے بڑھتے ہوئے فرمایا وَأَمَّا قَوْلُهُ رَبُّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ، اور قول یہ کہ رب المشارق اور مغارب، اس کا کیا مطلب؟ یعنی مشرق کی جمع ہے مشارق، یعنی کئی مشرق اور کئی مغرب۔ تو اس سے کیا مراد ہے؟ امین المومنین علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّ لَهَا 360 برجن، فرمایا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مثلا ایک تخمینے کے طور پر، دیکھیں ایک اسلامی کیلنڈر ہے اور ایک دوسرا کیلنڈر ہے، ان دونوں کے درمیانی دنوں کو اگر نکالا جائے، کیونکہ جو اسلامی ہے وہ 355 دنوں کا ہوتا ہے، اور جو دنیاوی دوسرا کیلنڈر ہے انگلش کے حساب سے یا دوسرے حساب سے دنیاوی حساب سے وہ 365 دنوں کا ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر ان کا درمیانی حصہ نکالا جائے تو وہ کیا بنتا ہے؟ 360 دن۔ لہٰذا علی علیہ السلام نے ایک درمیانہ تخمینی دنوں کا استعمال کیا تاکہ کوئی یہ بھی نہ کہہ دے کہ جی ادھر کی بات کر دی، کوئی یہ نہ کہہ دے کہ ادھر کی بات کر دی۔ تو امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ہے کہ اس کے دن ہیں، مشارق اور مغارب کے دن ہیں 360 دن، اور یہ 360 دن برج ہیں مختلف، یعنی مختلف مقامات ہیں، ایک یہ مقام ہے، ایک یہ مقام ہے، یہ مقام ہے۔ ہر دن جو سورج طلوع ہوتا ہے وہ ایک نئے برج سے ہوتا ہے، اور غروب بھی اسی طرح سے ایک نئی جگہ پر جا کر غروب ہوتا ہے۔ تو عزیزان گرامی یہاں پر بھی ہے کہ جب ایک نئے دن سے نئے دن کا آغاز ہوتا ہے، نئی جگہ سے نئے مشرق ہوتا ہے، اور اسی طرح سے مغرب بھی ایسے ہی ہوتا ہے، تو جتنے دن ہوں گے اتنے ہی مشرق ہوں گے اور اسی طرح سے اتنے ہی مغرب ہوں گے۔ تو عزیزان گرامی امیر المومنین علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ یہاں سے مراد جو مشارق اور مغارب سے یہ ہے کہ پورے سال کے دن مراد ہیں، اور جتنے دن ہیں اتنے ہی مشرق ہیں اور جتنے ہی دن ہیں اتنے ہی مغرب ہیں۔ تو عزیزان گرامی آپ نے محسوس کیا اور دیکھا، اس چیز کو ملاحظہ فرمایا، وہ یہ ہے کہ قرآن ہماری سمجھ میں تب تک آ ہی نہیں سکتا جب تک وارثان قرآن ہمیں سمجھائیں نہیں۔ جو قرآن فہم ہے، قرآن جن کے گھر میں نازل ہوا ہے، جو قرآن کی ہر آیت کو سمجھتے ہیں، وہ جب سمجھائیں گے، ورنہ یہ ہے کہ ممکن ہے کہ اس زندگی کی طرح یہ ہے کہ کہہ رہا ہے کہ ایک آیت رب المشرق والمغرب کہہ رہی ہے، رب المشرقین والمغربین کہہ رہی ہے، رب المشارق والمغارب کہا جا رہا ہے، تو یہ اس طرح سے جب استعمال ہو رہا ہے تو عزیزان گرامی قرآن کے وارث نے ہمیں یہ سمجھایا کہ دیکھو اس آیت کا یہ معنی ہے اور اس آیت کا یہ معنی ہے اور اس آیت کا یہ معنی ہے۔ تو یہ ہے مشارق اور مغارب کے حوالے سے، اور پھر اسی طرح سے یہ ہے کہ مشارق اور مغارب کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو جب ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب گفتگو ہو رہی تھی فرعون کے ساتھ، اور جب دلائل کو مختلف پیش کیا جا رہا تھا اور فرعون اپنے آپ کو سمجھتا تھا کہ میں انا ربکم الاعلی کے مقام پر ہوں، تو یہ کہتے ہوئے جب وہ دلیل، تو پھر اس کے ضمیر کو جوڑتے ہوئے قرآن نے اس چیز کو بھی بیان کیا ہے۔ فرمایا ان اللہ یاتی بالمشرق من المغرب فآتی بہا من المغرب، فرمایا کہ میرا اللہ وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اور اگر تم اپنے آپ کو سمجھتے ہو کہ میں ہوں تو پھر مغرب سے نکال کے دکھاؤ۔ عزیزان گرامی یہ چیلنج کیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اور یہاں پر وہ آ کر عاجز ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ نہ کر سکا۔ لیکن عزیزان گرامی یہ خدا کے ہونے پر دلیل تھی اور پروردگار کے ہونے پر دلیل تھی، اللہ کے ہونے پر دلیل تھی کہ اگر تم خدا ہو تو مغرب سے سورج کو نکال کے دکھاؤ۔ لیکن اللہ کی صفات کی کچھ ہستیاں مظہر بھی ہیں
اور وہ ہستیاں مظہر ایسی ہیں کہ وہ ڈوبے ہوئے سورج کو مغرب سے نکال کر بھی دکھاتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ دیکھو ہم اس خدا کے نمائندے ہیں، ہم اس خدا کے بندے ہیں کہ ہم سورج کو مغرب سے بھی نکال سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا رابطہ خدا سے جڑا ہوا ہے۔ اور یہ عمل کرنے کے بعد فوراً سر سجدے میں رکھ کر یہ بتا دیتے ہیں کہ نہیں، کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ جو مغرب سے سورج نکالے وہ خدا ہوا کرتا ہے، نہیں، بلکہ ہم سر سجدے میں رکھ کے ہم بتا رہے ہیں کہ ہمارا وہ خدا ہے کہ جس نے ہمیں طاقت دی ہے، جن کی وجہ سے ہم یہ کام انجام دے سکتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ ہستیاں وہ ہیں کہ جو سورج کو ڈوبے ہوئے کو واپس پلٹا دیتی ہیں، اور اگر لفظوں کو آپ کی زبان حال میں استعمال کیا جائے تو یہ وہ ہستیاں ہیں جو مشرق کو مغرب کر دیں اور مغرب کو مشرق کر دیں۔ اور پھر اس طاقت کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ اگر دقیق چلا جائے تو سورج کی کیا پاور ہے، سورج کی کیا طاقت ہے۔ اب اگر آپ سورج کے گھومنے کے قائل ہو جائیں تب بھی یہ انسان کی قدرت میں نہیں ہے، اور سائنس نے جو کہا ہے کہ جی زمین گھومتی ہے، تو زمین گھومنے کے بھی اگر قائل ہو جائیں تو تب بھی انسان کے اختیار میں نہیں ہے، نہ وہ زمین گھما سکتا ہے نہ وہ سورج گھما سکتا ہے۔ انسان عاجز ہے، اور ان کی طاقت کا کون اندازہ کر سکتا ہے کہ جو ڈوبے ہوئے سورج کو واپس پلٹا دیں۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے عزیزان گرامی، اور یہ واقعات دو طرح کے ہیں۔ ایک واقعہ یہ ملتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج ڈوبے ہوئے کو علی علیہ السلام کے لیے دوبارہ مغرب سے نکالا، ایک یہ واقعہ ملتا ہے، اور ایک واقعہ دوسرا بھی ملتا ہے، اور آج بھی دونوں مقام موجود ہیں۔ ایک یہ ہے کہ حجاز کے اندر یہ جگہ موجود ہے کہ جہاں پر مسجد رد الشمس کہا جاتا ہے، وہاں پر بھی یہ مسجد موجود ہے جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج کو پلٹایا تھا۔ اور عراق کے اندر بھی ایک جگہ ہے جہاں پر مسجد ہے باقاعدہ، اور اس مسجد کا اور اس مقام کا نام ہے رد الشمس، یعنی امیر المومنین علی علیہ السلام نے وہاں پر سورج کو اپنے چاہنے والوں کے لیے دوبارہ واپس پلٹایا تھا۔ تو یہ ہیں وہ ہستیاں، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ خدا کے خاص بندے ہیں، برگزیدہ بندے ہیں، تو ان کے پاس یہ پاور ہے کہ یہ مشرق کو مغرب اور مغرب کو مشرق کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ چاہے وہ مشرق ہو چاہے وہ مغرب ہو، سب کے سب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہے۔ لہٰذا اسی وجہ سے یہ ہے کہ پیچھے اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کو بیان کرتے ہوئے یہ فرماتا آ رہا ہے کہ ان چیزوں کو ہم نے خلق کیا، ان چیزوں کو ہم نے بنایا۔ اور جب اسی طرح سے انسان کے اپنے نفس کی طرف اپنی طرف متوجہ کیا تو اس انداز سے فرمایا خلق الانسان من صلصال کالفخار، انسان کی اپنی خلقت کی طرف متوجہ کر کے یہ فرما دیا۔ اور اسی طرح سے جب جہان کی بات آئی تاکہ دنیا کو بھی دیکھے سمجھے کہ دنیا کیا ہے اور اس دنیا میں یہ سسٹم کیسے چل رہا ہے، یہ نظام کیسا ہے، تو اس نظام کو بھی دیکھ کر کسی ایسی پاور کی طرف انسان متوجہ ہو سکتا ہے کہ جو اس سسٹم کو چلا رہی ہے۔ ایک دفعہ اپنی ذات کی طرف متوجہ ہونا ہے اور ایک دفعہ اپنے باہر چیزوں کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ لہذا پروردگار عالم نے دونوں طرح کی چیزوں کو بیان کر کے انسان کو متوجہ کر دیا ہے، اور یہ ہے کہ ہمیں سمجھا دیا ہے کہ رب المشرقین و رب المغربین، یہ ساری کی ساری چیزیں انسان کے لیے خلق ہوئی ہیں، اور انسان کے ساتھ ساتھ جنات کے لیے خلق ہوئے ہیں، کیونکہ وہ بھی ان مشارق اور مغارب سے باہر نہیں ہیں۔ یعنی مشارق اور مغارب اصل کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پوری کائنات مراد ہے۔ پوری کائنات اس طرح سے یہ ہے کہ پروردگار عالم کے احاطے کے اندر ہے۔ تو اگر یہ مشارق اور مغارب نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ نہ دن ہوتا نہ رات ہوتی، نہ کس طرح سے یہ سارے کا سارا نظام کس طرح سے سمجھ میں آتا۔ عزیزان گرامی، تو اس حوالے سے اتنی بڑی نعمت کو ذکر کر کے ہمیں متوجہ کیا ہے، اور پھر ہمارے ضمیروں کو دوبارہ جھنجھوڑتے ہوئے پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے پروردگار عالم کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے کہ جو جتنی نعمات ہم اول سے لے کر ابھی تک گنوا چکے ہیں یا بعد میں ذکر کریں گے، کوئی ایک نعمت کا تم انکار نہیں کر سکتے ہو، تو یہ اتنی بڑی زیادہ نعمات کو کس طرح سے تم انکار کرتے ہو؟
بس عزیزان گرامی، آج کی گفتگو کو یہاں روکتے ہوئے اس کے ساتھ ساتھ تسلیت عرض کروں گا، وہ یہ ہے کہ آج شب وفات و شہادت حضرت خدیجۃ الکبریٰ ملکۃ العرب ام الائمہ اور ایک عظیم ہستی کا دنیا سے وصال ہو جانا، یہ کوئی کم نہیں ہے اہل بیت کے لیے۔ اور یہ ہستی وہ ہیں کہ جن کے بارے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما کام الاسلام الا بسیف علی و ثروت خدیجہ، فرمایا کہ اسلام اپنے پاؤں پر کھڑا ہی نہیں ہوا، قائم ہی نہیں ہوا، مگر یہ کہ دو چیزوں سے، ایک علی علیہ السلام کی سیف کے ذریعے سے اور ایک ہے جناب خدیجہ کی دولت سے۔ اور یہ دولت کا ذکر حضرت علی علیہ السلام کی تلوار کے ساتھ ذکر ہونا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس کو مزید سمجھنے کی ضرورت ہے، فہم حدیث کی ضرورت ہے، فہم روایت کی ضرورت ہے کہ ہم اس کو سمجھیں کہ کیا ہے۔ اب ثروت خدیجہ کو سمجھنے کے لیے سیف علی علیہ السلام کو سمجھنا پڑے گا، علی علیہ السلام کی ذوالفقار کو سمجھنا پڑے گا کہ اس کی طاقت کیا ہے، اس کی پاور کیا ہے۔ جب سیف علی علیہ السلام سمجھ میں آئے گی تب ثروت جناب خدیجۃ الکبریٰ سمجھ میں آئے گی۔ عزیزان گرامی، تو جو حضرت علی علیہ السلام کی تلوار کیا ہے، اس کے زیادہ تفصیلات آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکتا، صرف اتنا ہی پیش کرتا ہوں کہ یہ وہ سیف ہے، یہ وہ تلوار ہے کہ جب ایک مرتبہ چلتی ہے میدان جنگ میں تو یہ پروردگار عالم کی طرف سے جبرائیل یہ پیغام لے کر آتا ہے لا سیف الا علی لا سیف الا ذوالفقار، یعنی پوری کائنات کے اندر یہ دو ہی چیزیں ہیں کہ کوئی جوان نہیں ہے علی کے علاوہ اور کوئی تلوار نہیں ہے علی علیہ السلام کی تلوار کے علاوہ، اور پھر اس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہو جاتی ہے۔ ضربت علی فی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین۔ عزیزان گرامی، امیر المومنین علیہ السلام کے لیے فرماتے ہیں کہ علی علیہ السلام کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے، برابر نہیں ہے۔ اگر برابر بھی کہا جاتا تو کوئی چھوٹا جملہ نہیں تھا کہ کہاں پورے جن و انس، پوری انسانیت بشریت جتنے بھی عبادت گزار ہیں سارے کے سارے وہ ایک طرف، اور علی علیہ السلام کی ایک ضربت ایک طرف، یہ ہے مقام سیف علی علیہ السلام۔ اب اگر اسی طرح سے ثروت جناب خدیجہ اور دولت جناب خدیجۃ الکبریٰ کو اگر سمجھنا ہے تو جس طرح سے جو پاور سیف علی علیہ السلام میں ہے وہی پاور جناب خدیجہ کی دولت میں ہے۔ اب یہ ہے کہ اب اگر کوئی اندازہ کرنا ہے تو دنیا کے جتنی بھی دولتیں ہیں وہ ساری کی ساری مل کر بھی جناب خدیجہ کی دولت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جیسے کہ حضرت علی علیہ السلام کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے، اسی طرح سے جناب خدیجہ کی ایک دولت، وہ جو اللہ کی راہ میں انہوں نے خرچ کی، دنیا کے اندر دیے جانے والے جتنے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کیے جانے والے مقامات ہیں، جتنے بھی پیسے خرچ، جو کچھ بھی دین پر خرچ ہو رہا ہے وہ سارے کے سارا ایک طرف ہو جاتا ہے، اور جناب خدیجۃ الکبریٰ کی ثروت ایک طرف ہے، اور وہ کے برابر بھی نہیں، اس سے افضل ہو جاتی ہے۔ یہ ہے وہ ہستی جناب خدیجۃ الکبریٰ۔ پروردگار عالم سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال ہمیں ایسی ہستیوں کو صحیح سمجھ کر اور ان کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔